دیبل کے محاصرے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ اس دوران میں محمد بن قاسم کی فوج نے دبابوں کی مدد سے متعدد بار شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ لکڑی کے دبابے جب شہر پناہ کے قریب پہنچتے، راجا کے سپاہی ان پر جلتا ہوا تیل انڈیل دیتے اور مسلمانوں کو آگ کے شعلوں میں پیچھے ہٹنا پڑتا۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق لایا تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس منجنیق کا نام عروس مشہور ہو چکا تھا۔ پہاڑی راستے کے نشیب و فراز کا خیال کرتے ہوئے عروس کو سمندر کے راستے دیبل کے قریب لا کر خشکی پر اتارا گیا اور محاصرے کے 5ویں دن محمد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کر شہر پناہ کے قریب لے آئے۔ اس سے قبل چھوٹی چھوٹی منجنیقیں شہر کی فصیل کو چند مقامات سے کمزور کر چکی تھیں۔ شہر کے سپاہی عروس کی غیر معمولی جسامت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا چکے تھے۔ شام سے پہلے عروس سے چند وزنی پتھر شہر میں پھینکے گئے اور راجا نے یہ محسوس کیا کہ دیبل کی مضبوط فصیل زیادہ عرصہ اس مہیب ہتھیار کے سامنے نہ ٹھہر سکے گی۔ چھٹے روز علیہ صبح محمد بن قاسم نے عروس کی مدد سے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مندر کے کلس کی طرح یہ جھنڈا بھی تمام جھنڈوں سے اونچا تھا۔ محمد بن قاسم کو اس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہوا اور ایک روایت کے مطابق دیبل کے گورنر کے ہاتھوں ستائے ہوئے ایک براہمن نے شہر سے فرار ہو کر محمد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرتا شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔ محمد بن قاسم کو منجنیق کے استعمال میں غیر معمولی مہارت تھی، چنانچہ اس نے عروس کا رخ درست کر کے سپاہیوں کو پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ بھاری پتھر کی ضرب نے کلس کے ٹکڑے اڑا دیے اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈا بھی نیچے آ رہا۔ اس کلس کے مسمار ہونے اور جھنڈے کے گرنے سے راجا کے توہم پرست سپاہیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، تاہم انہوں نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلعے کے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ شام کے دھندلکے میں فصیل کے تیر اندازوں کی مدافعت کمزور ہونے لگی۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے دبابوں، سیڑھیوں اور کمندوں کی مدد سے قلعے کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ دیوار ایک مقام سے ٹوٹ چکی تھی۔ راجہ داہر نے حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا اور ہاتھیوں کی مدد سے فوج کے لیے راستہ صاف کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ مسلمان شہر پناہ کے چاروں طرف سے منقسم ہونے کی وجہ سے دروازے پر مؤثر مزاحمت نہ کر سکے۔ ہاتھی مشرقی دروازے کے سامنے سے ان کے مورچے توڑتے ہوئے آگے نکل گئے اور ان کے پیچھے راجہ کی 30,000 فوج لڑتی بھڑتی نکل گئی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے چاروں طرف سے سمٹ کر دروازے پر حملہ کر دیا اور باقی سپاہیوں کے راستے میں مضبوط صفیں کر دیں۔ انہوں نے راجہ کی محبت سے زیادہ اپنے انجام سے خوفزدہ ہو کر باہر نکلنے کا راستہ صاف کرنے کے لیے چند زوردار حملے کیے، لیکن مسلمانوں نے آن کی آن میں دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ بددل ہو کر پیچھے ہٹے اور مسلمانوں کی فوج پانی کے ایک زبردست ریلے کی طرح شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی دیر میں کئی دستے مختلف راستوں سے شہر پناہ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ راجہ کی بچی کھچی فوج نے چاروں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے سن کر ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے گورنر کے محل میں صبح کی نماز ادا کی اور طلوع آفتاب کے وقت دیبل کے دہشت زدہ باشندے اپنے مکانوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر فاتح افواج کے 17 سالہ سپہ سالار کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ قلعہ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جن اسیران جنگ کو آزاد کیا تھا اور جن زخمیوں کی مرہم پٹی کی تھی، وہ عوام کو ہندوستان میں ایک نئے دیوتا کی آمد کا پیغام دے چکے تھے۔ اس کی نوجوانی، شجاعت، عفو اور رحم کے متعلق ایسی داستانیں مشہور ہو چکی تھیں جن کی صداقت پر استبدادی حکومت کے ستائے ہوئے عوام اعتبار کرنے کو تیار نہ تھے۔ گزشتہ چند دنوں میں دیبل کے شہریوں کو راجہ کی فوج کے سپاہی سخت اذیتیں دے چکے تھے۔ دیبل میں راجہ کی فوجوں کے آمد کے بعد ان کے گھر اپنے گھر نہ تھے۔ سپاہی رات کے وقت شراب کے نشے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں میں آ گھستے اور لوٹ مار کر کے نکل جاتے۔ صبح کے وقت شرم و حیا کی دیویاں پھٹے ہوئے پیراہن اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بازاروں میں گشت لگانے والے افسروں کو اپنی مظلومیت کے قصے سناتی، لیکن انہیں شرمناک کہکوں کے سوا کوئی جواب نہ ملتا۔ اپنے راجہ کی فوج کا یہ سلوک دیکھ کر دیبل کے باشندے محمد بن قاسم کے عفو اور رحم کے متعلق کئی داستیں سننے کے باوجود فاتح لشکر سے نیک سلوک کی توقع رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن جب محمد بن قاسم کی فوج اپنے سلار کی طرح نگاہیں نیچے کیے دیبل کے ایک بازار سے گزر رہی تھی، ان کے شبہات آہستہ آہستہ دور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ جب محمد بن قاسم شہر کا چکر لگانے کے بعد دوبارہ محل کے قریب پہنچا، ایک نوجوان لڑکی نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے محمد بن قاسم کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان تھے، آنکھیں غم و غصے کے باعث سرخ تھیں،
محمد بن قاسم کو وہ گلاب کے ایک ایسے پھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی کے بے رحم ہاتھوں نے مسل ڈالا ہو۔ اس نے ترجمان کی وساطت سے کہا، خاتون، اگر یہ میرے کسی سپاہی کا فعل ہے تو میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کروں گا۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، اس کے ہونٹ کپ کپائے اور آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہہ نکلے۔ ایک عمر رسیدہ اور باوضع آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، انداتا، یہ ان کئی مظلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے جو راجہ کے سپاہیوں کی بربریت کا شکار ہو چکی ہیں، آپ سے انصاف مانگنے آئی ہے۔ ناصر الدین نے اس عمر رسیدہ شخص کی ترجمانی کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو یہ بتایا کہ یہ دیبل کا پروہت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ میرے سامنے ہاتھ نہ باندھیں، اس لڑکی کی داد رسی میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ راجہ کے 12,000 سپاہی ہماری قید میں ہیں، آپ اسے وہاں لے جائیں۔ اگر مجرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اسے آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں اس ملک کی آخری حدود تک اس کا تعاقب کروں گا۔ لڑکی نے کہا، میرا مجرم دیبل کا گورنر ہے، اس نے پرسوں میرے پتا کو قید کر لیا تھا اور مجھے، یہاں تک کہہ کر اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے پھر ایک بار آنسو بہنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو بلا کر کہا، میں دیبل کے تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، تم قید خانے کے دروازے کھلوا دو۔ اگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندر کا پروہت پجاریوں کے سامنے عرب کے ایک نوجوان کے روپ میں بھگوان کے ایک نئے اوتار کی آمد کا پرچار کر رہا تھا، اور دیبل کا سب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے محسن کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات سے سرشار ہو کر شہر کے بڑے مندر کی زینت میں اضافہ کرنے کے لیے عرب کے کم سن اور نوجوان سالار کی مورتی تراش رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثہ کے لیے معقول وظائف مقرر کیے، ناصر الدین کو دیبل کا گورنر مقرر کیا اور ایک نقد رقم اس مندر کی مرمت کے لیے مخصوص کی جو منجنیق کے پتھر کا نشانہ بن کر مسمار ہو چکا تھا۔ 10 دن بعد اس نے نیرون کا رخ کیا۔ اس عرصہ میں اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلوار کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت ہزاروں مردوں، عورتوں اور بوڑھوں نے احسان مندی کے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ اس کی فوج میں دیبل کے 5,000 سپاہی شامل ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے رخصت ہونے سے پہلے زبیر، ناہید، خالد اور زہرہ کو ناصر الدین کے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے شہر کے محلات میں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدانوں میں بے آرامی کے دن اور راتیں کاٹنے کو ترجیح دی۔ تاہم زبیر اور خالد نے محمد بن قاسم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ناہید اور زہرہ کو دیبل میں چھوڑ دیا۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داہر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اودھے سنگھ سندھ کی افواج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج، اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں؟ راجہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج، وہ بے قصور ہے۔ اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے 20,000 سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا۔ مہاراج، میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اگر دیبل میں وہ ہماری 50,000 فوج کے تیروں کی بارش میں کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو 20,000 سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ راجہ نے گرج کر کہا، میرے سامنے دیبل کے 50,000 سپاہیوں کا نام نہ لو۔ ان میں نصف کے قریب دیبل کے ڈرپوک تاجر تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاپ رائے نے دیبل کے خزانے سے سپاہیوں کی بجائے بھیڑیں پال رکھی ہیں۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج، میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں۔ راجہ کا شکست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ راجہ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، ورنہ یہ 30,000 فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج، اگر آپ بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تو… راجکمار جے سنگھ نے اودھے سنگھ کا فکرہ پورا نہ ہونے دیا اور چلا کر کہا، اودھے سنگھ، ہوش میں آ کر بات کرو۔ مہاراج کو اس لیے دیبل چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے۔ اودھے سنگھ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، راجکمار، آپ جانتے ہیں کہ بھیم سنگھ بزدل نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ بزدل نہیں لیکن بے وقوف ضرور ہے۔ پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ راجہ نے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر اودھے سنگھ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بلاؤ اسے۔ اودھے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا
اور آداب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجا نے پوچھا، تم شکست کے بعد سیدھے دیبل کیوں نہ پہنچے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیبل پہنچ جائیں گے، اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نیرون پہنچنا ضروری خیال کیا، لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے۔ مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں رہا، اور جب میں آزاد ہوا میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا میرا فرض تھا۔ راجا نے کہا، بھیم سنگھ، دیبل اور بیلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دار فقط تم ہو۔ اگر تم پہاڑوں میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تمہارے باپ کی مرضی کے خلاف تمہیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کوئی مہم تمہارے سپرد نہ کی جائے۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج میں خود بھی کوئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ راجا نے آنکھیں پھاڑ کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، تو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اودھے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے پریشان ہو کر کہا، مہاراج بھیم سنگھ کا مطلب ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ بھیم سنگھ، انداتا تم سے خفا ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، پتا جی، انداتا کی تعظیم سر آنکھوں پر، لیکن میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں زخمی تھا اور دشمن کے سپہ سالار نے اپنے ہاتھوں سے میری مرہم پٹی کی، میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ اپنے مقابلے پر نہ آنے کا وعدہ لیے بغیر آزاد کر دیا۔ مجھے یہاں پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دیا۔ اودھے سنگھ نے مداخلت کی، مہاراج ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے، اس کا خیال یہ ہوگا کہ اس طرح چاپلوسی کر کے بھیم سنگھ کو ورغلا سکے گا، لیکن اسے کیا معلوم کہ بھیم سنگھ کے باپ دادا آپ کے نمک خوار ہیں اور اس کی رگوں میں راجپوت کا خون ہے، اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ بھیم سنگھ نے کہا، پتا جی، اگر وہ میری جان نہ بچاتا تو میرے خون کا آخری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی، لیکن میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ بھیم سنگھ نے اپنی تلوار اتار کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج یہ مجھے آپ نے عطا کی تھی، لیجئے۔ راجا غصے سے کانپنے لگا اور راج کمار جے سنگھ نے بھیم سنگھ کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہوئے کہا، بزدل، کمینہ۔ اودھے سنگھ کہہ رہا تھا، بھیم سنگھ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مہاراج سے معافی مانگو، وہ تمہاری تفسیر معاف کر دیں گے۔ بھیم سنگھ مجھے شرمسار نہ کرو، دنیا کیا کہے گی؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشورہ دینے کے لیے آئے ہو۔ مہاراج میرا بیٹا بے قصور ہے، دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا، ہاں مہاراج، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا۔ مہاراج میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ اودھے سنگھ نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ بھگوان کے لیے جاؤ۔ راجا نے کہا، اودھے سنگھ تم اب خاموش رہو، تمہارا بیٹا ہماری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہاں بھیم سنگھ، تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سرادیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں، ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا۔ راجا اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم دشمن کی طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رعب جمانے کے لیے آئے ہو؟ بھیم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا، مہاراج آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ راجا نے چلا کر کہا، دیبل دیبل، میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو، وہاں مندر کا کلش گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی تھی۔ مہاراج میں بزدل نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں؟ کوئی ہے؟ اودھے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، ہم 7 پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ راجا نے چلا کر جواب دیا، مجھے تمہارے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ 15-20 سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ راجا نے بھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور نیرون کے قید خانے کی سب سے تاریک کوٹھڑی میں رکھو۔ اودھے سنگھ نے کہا، مہاراج اس کی خطا معاف کیجیے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے اودھے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڈھی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اودھے سنگھ فوج کا سیناپتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہ کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔
رانی نے کہا، بیٹا دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیبل تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ پتا جی آپ فکر نہ کریں، چند دنوں میں ملتان سے لے کر کنوج تک تمام راجے اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں رکھنے کی بجائے ارور بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں کیا دیکھتے ہو؟ تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا؟ انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن اودھے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے، مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کی بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت اودھے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں ارور کا رخ کر رہے تھے، اور نہرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور اودھے سنگھ کو ارور کے قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹھڑی میں بند کیا گیا۔ اس کوٹھڑی میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا، جگہ تنگ ہے، تاہم ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور اودھے سنگھ نے جواب دینے کی بجائے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ بہت جلد تاریکی میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ اودھے سنگھ اور بھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں۔ معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوں، لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی ببتا سنانے اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ میں ابتدائی 6 مہینے اس تہہ خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا، وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی۔ اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اتنا مطلب بیان کر سکتا ہوں۔ آپ میرا مطلب سمجھ سکتے ہیں نا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو۔ قیدی نے بھیم سنگھ کی متجسس نگاہیں دیکھ کر کہا، شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، میں عرب کا ایک مسلمان ہوں، آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں گزرا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم عرب ہو؟ لیکن عرب کے قیدی تو برہمن آباد میں تھے۔ قیدی نے جواب دیا، وہ کوئی اور ہوں گے، میں شروع سے اس قید خانے میں ہوں۔ اودھے سنگھ نے پوچھا، تم سراندیپ سے آئے تھے اور تمہارا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا؟ تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ قیدی نے جلدی سے جواب دیا، ڈوبا نہیں، ڈبویا گیا تھا۔ اور ہاں، برہمن آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ اس ملک میں کیسے آئے؟ میرے جہاز سے تو صرف 4 آدمی بچے تھے، 2 زخمی تھے، وہ دیبل سے ارور تک پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئے۔ تیسرا، جس کے زخم غیر معمولی تھے، وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مر گیا تھا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، تمہارے جہاز کے بعد سراندیپ سے 2 اور جہاز آئے تھے، دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا۔ وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ سراندیپ سے اپنے ملک جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں، اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ زبیر؟ سراندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا، وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے کہا، زبیر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سراندیپ بھیجا تھا۔ قیدی نے بے تاب سا ہو کر کہا، عورتیں اور بچے؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے، لیکن وہ قید میں نہیں۔ خالد؟ خالد میرا بیٹا، وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیبل میں ہوگا۔